رجب، شعبان اور رمضان، یہ 3 مہینے سال میں ایسے ہیں کہ جس میں ویسے اللہ 24 گھنٹے رحمت کو نازل کرتا ہے. وہ اتنا کریم ہے، اتنا غفور و رحیم ہے. اس لیے میں بار بار یہ جملہ بولتا ہوں کہ ہر وقت 100 مرتبہ 200 مرتبہ 18 مرتبہ منیمم کہو یا غفور الرحیم، یا غفور. دن میں اپنی زبان پہ، تمہاری زبان پہ یہ جملے آنا، یا غفور الرحیم، یا غفور الرحیم. اس کے بعد یہ جملے بھی اپنی زبان پہ رکھو، یا رحمانو یا رحیمو، یا رحمانو یا رحیم. پھر یہ بھی پڑھو یا عزیزو یا غفار. میں کہتا نا یار کہ چلتے پھرتے، گاڑی میں بیٹھ رہے، ٹرین میں جا رہے، آپ جیسے ہے، ایون اگر تم وضو سے بھی نہیں ہے تو تم یہ تسبیح پڑھ سکتے. اف یو آر ناٹ ان دا وضو سے رہنا تو بہت اچھی بات ہے. اگر نہیں ہے تو لیکن شب جمعہ آج کی رات اپنی زبان پر لے کر آؤ. اللہ کا یہ وہ نام ہے کہ جس سے اللہ تمہارے اوپر رحم نازل کرے گا. اس لیے کہ دوستو ہماری پوری زندگی میں ہم کو کیا چاہیے؟ واٹ وی نیڈ ایکچولی، یو ٹیل می واٹ وی نیڈ. ہماری ڈے ٹو ڈے لائف میں ہم صرف بلیسنگ آف پروردگار چاہیے. اور کیا چاہیے؟ اگر اللہ کی رحمت آ جائے تو جہاں، ایک چیز یاد رکھو، جہاں رحمت آئے گی وہاں پھر مصیبت نہیں رہے گی. یو انڈرسٹینڈ واٹ آئی سیڈ؟ جہاں رحمت رہے گی پھر مصیبت نہیں رہے گی. تمہارے بزنس میں، تمہاری جاب میں، ہسبینڈ اینڈ وائف کی محبت میں، اولاد کو صراط مستقیم رکھنا، ایون تمہارے فلیٹ میں بامبے میں تم کیا چاہتے؟ رحمت خدا چاہتے نا. جسٹ یو نیڈ دا بلیسنگ آف پروردگار. اف یو گیٹ دا بلیسنگ اٹ مینس یو ہیو ڈن ناؤ ایوری تھنگ. ہر چیز ہوگی تم. ورنہ یاد رکھو اتنا سٹرگل ہے تمہاری زندگی میں، اتنا سٹرگل ہوگا if you don't recite this تسبیح. 24/7 پڑھو یار. 24/7 کیا جا رہا؟ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، کھانا بنا رہی ہے عورت، پڑھ رہی یا رحمانو یا رحیمو، یا رحمانو یا غفور. اللہ نے قرآن مجید میں کتنی مرتبہ اس کو ریپیٹ کیا کہ میں غفور الرحیم ہوں. اسی کا جملہ، قرآن مجید کا یہ جملہ جو تم دہرا رہے، اس کا یہ ون آف دی نیمز میں سے، یا عزیزو یا غفار، یا عزیزو یا غفار. You will grow like this. ہر پرابلم کے لیے بہترین عمل دے کے جا رہا. Even when you go to your dad's grave, when you go to your dad's grave in محفل مصطفیٰ، میں ان کی اولاد کو بول رہا، جو پڑھتے پڑھو، سورہ یاسین، سورہ ملک، سورہ رحمان، حدیث قصہ، جو پڑھتے پڑھو، میں کسی کو روک رہا نہیں. یہ ایڈ کر لو اس میں. دعا کرو کہ پروردگار تو میرے ماں باپ پہ رحم کر. بولو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ. باپ کی لحد پہ بیٹھ کے بولو کہ اللہ تو میرے ماں باپ پہ، میرے باپ پہ ایسا رحم کر جیسا اس نے بچپنے میں ہم پہ کیا ہے. پڑھو یا بولو یا غفور الرحیم. اللہ تو غفور الرحیم ہے، تو میرے باپ پہ رحم نازل کر دے. اللہ تو رحمان اور رحیم ہے، میرے باپ کی لحد پہ، یہ سارے قبرستان پہ رحم نازل کر دے. پروردگار تو تواب و رحیم ہے، تو تواب و رحیم ہے، تو میرے باپ کی لحد پہ، یہ پورے قبرستان پہ، پوری دنیا میں مولا حسین کے چاہنے والوں پہ تو رحم کر. جتنی دفعہ پڑھو گے اتنا تمہارے ماں باپ کو اس کا فائدہ ہوگا. وہ بھی دعا کرے، اس کے لیے بھی دعا کرو اولاد کے. اللہ ایک اب تمہارے لیے صرف تمہاری ماں ہے، میں ان کی اولاد کا بول رہا ہوں. جن کا باپ مر گیا، یہ سب کے لیے میسج. جن کا باپ مر گیا اب اس کے لیے صرف ماں رہ جاتی ہے، یا کسی کی ماں مرتی تو باپ رہ جاتا. اللہ کی 2 رحمتیں جو تمہارے ساتھ ساتھ ہیں، پلیز غور سے سنو. اللہ کی 2 رحمتیں جو تمہارے ساتھ تھے، ماں اور باپ کی شکل میں، کہ جو ایک رحمت کا شیڈ تھا تمہارے گھر میں، ایک بلیسنگ تھی. ہر بلا آ رہی تھی، ہر مصیبت آ رہی تھی، تکلیفیں آ رہی تھی، پرابلمز آ رہے تھے، پریشانیاں آ رہی تھی، وہ ماں باپ کی دعائیں تھی جو ٹکرا کے واپس چلی جا رہی تھی، ورنہ تم گر جاتے مصیبتوں میں. اللہ تو رحم کر، اللہ تو رحم کر. سب نکل کے چلے جاتے، لیکن یہ وہ صرف ماں باپ کی رحمت تھی. اب باپ مر گیا، ماں کی ایک ٹوٹل رحمت تمہارے پاس. امام کا جملہ، عابد بلرامی کا جملہ نہیں کہ جب وہ شخص نے کہا مولا میں پریشانیوں میں گر گیا، مولا میں بلاؤں میں گر گیا، مولا میں سٹریس میں گر گیا، مولا میرا کام نہیں بن رہا، میرا رزق ظاہری طور پہ رکا ہوا ہے، یہ کیا میں پرابلمز میں کیسے آیا؟ امام نے کہا تیرے والدین ہیں. کہا نہیں، باپ کا انتقال ہو گیا، ماں کا بھی انتقال ہو گیا. کہا جو راتوں بلائیں مصیبتیں پہلے بھی تیرے پاس آتی تھی،
جملے غور سے سنو. بلا مصیبتیں پہلے بھی تمہارے پاس آتی تھی لیکن راتوں میں اٹھ کے دعا دینے والے چلے گئے. جو اللہ کی طرف سے رحمت تھی، غفور و رحیم ہے وہ، جو رحمت کا شیر تھا، جو رحمت تیری بلاؤں کو وہ روک رہی تھی، تیرے گناہ اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، گناہوں کی وجہ سے جو روک رہے تھے وہ چلی گئی. یہ ہے ماں باپ. تو بہترین موقع کیا ہے؟ جتنا ہو سکے یہ پڑھو. اور آج تھرسڈے نائٹ ہے، رجب کی پہلی جمعرات. سب کے لیے میسج ہے کہ واٹ ٹو ڈو، آج کی رات کریں کیا؟ آج کی رات ہاؤ ٹو اسٹارٹ. آپ انصاف سے بولو، جتنے مجھے سن رہے اس وقت، عورت مرد لڑکی لڑکا سب، کسی کو اولاد کا ایشو ہے، کسی کے بچے صراط مستقیم پہ نہیں ہے، کسی کے شوہر کے ساتھ انبن ہے، کسی کی ساس کے ساتھ انبن، کسی کا رزق رکا ہوا، کسی کا بزنس رکا ہوا، کسی کو سٹریس ہے، کوئی بیمار ہے. ساری چیزیں جو ہماری لائف میں پرابلمز میں آتے ہیں، ان سب کے لیے آج کی رات رجب کی رات ہے. رجب روزہ رکھ کے یہ عمل کرنا تھا، لیکن اگر آج گزر گیا آپ کل بھی رکھو روزہ. رجب ایک نہر ہے، ایک ریور ہے جنت میں جس کا نام رجب ہے. وہ ریور ایسی ہے کہ جس کے بارے میں کہا کہ دودھ سے زیادہ، ملک سے زیادہ وائٹ ہے، برائٹ ہے، روشن ہے، دودھ سے زیادہ سفید ہے، اور شہد سے زیادہ میٹھی ہے، ہنی سے زیادہ میٹھی ہے اس کا پانی. جو یہ رجب کا مہینے میں یہ کرے گا، ایک روزہ رکھے گا، میں بامبے والوں کو بول رہا ہوں جو سن رہا سفینۃ النجات کے اوپر، ایک روزہ رکھے گا، اللہ اس نہر کا پانی، اس نہر کا، رجب نہر کا پانی تم جنت میں پیو گے. دوستو ایزی مت لو، ارے چلتا ہے پانی نہیں پیئیں گے تو کیا دوسرا پانی پی لیں گے. دوسرا پانی نہیں، یہ پانی ایک رحمت کا پانی ہے. آج تم کو اندازہ نہیں ہے، اس وقت اندازہ ہوگا جب بلینز اور ٹریلینز لوگ ایک جگہ کھڑے رہیں گے، سب کے ہاتھ میں اس کے اعمال کا بوجھ ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مالک یوم الدین سورہ الحم میں تم پکار کے بولتے ہو روزانہ منیمم 10 دفعہ کہ تو روزہ جزا کا مالک ہے، تو کریم ہے. وہ ایسا دن ہے کہ ایک دن کو اللہ نے 50,000 سنہ کا، 50,000 ایئرز کا وہ میں ایک دن بنا دوں گا. وہ ایک دن پریشان ہوگے، لیکن اگر رجب کا روزہ رکھو گے، رجب میں یہ اعمال کرو گے تو تم رجبی کہلاؤ گے. اور جو رجبی ہوگا اس کے چہرے روشن رہیں گے. اس کی وہ اس دن روز محشر کی 50,000 سال کا جو ایک دن ہے، اس کی پیاس تم کو نہیں مل ہوگی، تم کو پانی پلایا جائے گا، تمہاری بخشش ہوگی. ایک روزہ رکھ لو بس. میں یہ نہیں بولتا ایک ہی رکھو، لیکن رکھو روزہ. 27 رجب کا روزہ، ڈونٹ فارگیٹ اٹ. 27 رجب کا روزہ یہ وہ ایکسٹرا آرڈینری روزہ جو وہ ایک روزہ 60 ایئرز کے برابر. میں سارے سفینۃ النجات پہ سننے والوں کو بول رہا کہ میری بات کو آگے بڑھو، میسج کرو کہ دیکھو 27 رجب، 26 رجب کی رات کو سحر کرنا اور 27 کا روزہ رکھنا، تمہارا قضا بھی ادا ہوگا اور 60 ایئرز کے روزے کا ثواب ملے گا، اور پھر رجب کا فائدہ بھی ملے گا. اتنا بڑا روزہ آنے والا ہے. بھائی ہک اینڈ کروک تم کو رہنا ہے، اور دعا کرو کہ اللہ 27 رجب تک صحت دے، صحت کے ساتھ رکھ، ہیلتھی رکھ، کہ تو رکھے گا تو میں روزہ رکھوں گا. خدا نہ خواستہ اللہ معاف کرے گناہوں کی وجہ سے وہ دن آنے سے پہلے اس کی رحمت ہٹ جائے. رحمت ہٹی تو بندہ بیمار ہو جائے، بیمار ہو گیا تو وہ روزہ نہیں رکھ سکتا. 60 سال کے روزوں کا ثواب تمہارے ہاتھ سے خدا نہ خواستہ نکل گیا. تو میری خواہش ہے کہ یہ بھی دعا کرنا. دس از ویری ویری امپورٹنٹ میسج میں دے رہا کہ یہ مت ایزی لے کے مت بولو. ہو سکتا تم اب بڑے خوش ہیلتھی ہو، بہترین تمہاری صحت ہے، ہو سکتا 26 رجب کی مغرب تک تم
تمہاری صحت اچھی رہے، لیکن آدھی رات کو صبح نیت کرنے سے پہلے تمہاری طبیعت خراب ہو جائے، خدا نخواستہ پیٹ اپسٹ ہو جائے، کوئی بخار آ جائے، سر درد ہو جائے، کچھ بھی ہو سکتا، اور تمہارا 27 رجب کا روزہ ہٹ گیا، تم کو یہ توفیق اور یہ سعادت نہیں ملی، اس کے لیے ابھی سے دعا کرو۔ آج 5 رجب ہے، ابھی سے دعا کرو کہ پروردگار مجھے 27 رجب کا روزہ رکھنا ہے، رجب کا فائدہ لینا ہے، رجب میں تیری برکتوں کو، رحمتوں کو، نعمتوں کو اور بلیسنگز کو لینا ہے۔ پروردگار تو صحت کے ساتھ سب کو رکھنا اور مجھے رکھنا، اور چوتھی یہ دعا بھی کرو کہ اللہ تو توفیق دینا، تو توفیق دینا۔ میرے کریم، یہ پڑھ کے بولو، میرے کریم، میرے کریم، یا تواب الرحیم، یا عزیز و یا غفار، یا غفور الرحیم، میں جانتا میں بہت بڑا گناہگار ہوں، لیکن تیرا کرم زیادہ ہے، تیری رحمت زیادہ ہے، تیری نعمتیں زیادہ ہے، تیری بلیسنگ زیادہ ہے۔ پروردگار تو مجھے ہیلتھی رکھنا کہ میں وہ روزہ رکھ سکوں۔ ایک سال بعد پڑھ لیں محمد و آل محمد پر۔ تم کو اندازہ نہیں ہے کہ 1 سال کا پروٹیکشن ہو جائے گا رجب کا یہ روزہ۔ اور آج کی رات ایک بہترین نماز ہو سکتا آپ نے پڑھی ہو، اور اگر نہیں پڑھی تو آج کی رات میری مجلس کے بعد ضرور پڑھو۔ لیلۃ الرغائب کہا گیا آج کی رات کو، لیلۃ الرغائب، اس کی 2 رکعت نماز ہے۔ مفاتیح الجناح میں شیخ عباس قمی نے پورا ایک چیپٹر لکھا، ماہ رجب لیلۃ الرغائب کی نماز، 12 رکعت نماز، 12 رکعت، لیکن 12 رکعت اسٹریٹ نہیں پڑھنا ہے، 2 رکعت کر کے پڑھنا ہے۔ نیت کرو میں 2 رکعت نماز اول شب جمعہ، پہلی شب جمعہ کو لیلۃ الرغائب کی نماز پڑھتی ہوں یا پڑھتا ہوں، قربتاً للہ، کافی ہے، قربتاً للہ۔ یہ نیت کرو کہ میں پہلی جمعرات، رجب کی پہلی جمعرات لیلۃ الرغائب کی نماز پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں، قربتاً للہ۔ مغرب اور عشاء کے بیچ میں پڑھو۔ جن کلمات سے میں نے مجلس کا آغاز کیا، جس تسبیح سے ایکچولی، وہ اس نماز میں ہے، اسی لیے میں نے پڑھا۔ سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، یہ کس نے کہا ہے؟ آپ کو معلوم یہ تسبیح کس سے پہلے دفعہ پڑھی؟ کئی مرتبہ اللہ کے نام۔ نبی ابراہیم جو اتنا بڑا عظیم نبی، ہمارے سرکار سردار انبیاء، 2nd نمبر پہ ابراہیم ہے، 2nd نمبر پہ، کہ جس کو اللہ نے رسول بھی بنایا، نبی بھی بنایا، امام بھی بنایا، اتنا بڑا نبی ابراہیم، جن کی سنت آج تک ہمارے پاس حج نبی ابراہیم کی سنت ہے، خانہ کعبہ جنہوں نے بنایا، طواف، 2 رکعت نماز، صفا مروہ، ان کی بیوی جناب حاجرہ کی سنت ہے، مینا میں جا کے بکرے کو جو ہم ذبح کرتے ہیں وہ جناب ابراہیم کی سنت ہے۔ سنت ابراہیمہ آج تک ہماری شریعت محمدی میں واجب ہے۔ تو یہ جناب ابراہیم اتنا بڑا نبی ہے، اس نبی ابراہیم کے پاس جانور تھے، بکری بکرے یہ سب تھے، تو اللہ نے ان کا امتحان لیا مال کے ذریعے، پیسے کے ذریعے۔ اللہ کہتا ہے قرآن میں کہ میں مال سے امتحان لیتا ہوں، پیسے سے، اولاد کا امتحان لیتا ہوں، اور صحت کا امتحان لیتا ہوں، اولاد کا، مال کا، سب امتحان اللہ لیتا۔ اللہ سارے امتحان میں کامیابی دے، صحت کے ساتھ رکھے انشاءاللہ، عزت کے ساتھ۔ نبی ابراہیم کے پاس گوٹ، شیپ، یہ سب چیزیں تھیں، بیفلو، یہ سب چیزیں تھیں، تو روز یہ چرانے جاتے تھے۔ ہاتھ میں ایک چھوٹی سی سٹک ہے، ایک جھاڑ کے نیچے جناب ابراہیم بیٹھے ہوئے، ان کے جانور سامنے، کافی جانور تھے، کافی شیپ تھے، کافی گوٹ تھے، سب وہ اپنا اپنا کھانا رزق کھا رہے۔ نبی ابراہیم نے دیکھا کہ ایک دم ایک شخص سامنے آیا، حسین و خوبصورت، اور اس نے اتنی حسین آواز میں، اتنی خوبصورت آواز میں پکارا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح۔ جیسے ہی پکارا، جیسے ہی اس نے پکارا، وہ نبی ابراہیم کو اتنا اچھا لگا، قریب گئے، قریب جا کے کہا کہ اے اللہ کے بندے، کتنا اچھا تو نے میرے اللہ کا نام۔ دیکھو دوستو کیا محبت تھی، یہ محبت کو پیدا کرو کہ اللہ
تو نے کتنا اچھا میرے اللہ کا نام لیا، ایک دفعہ اور لے گا. اب میں اپنی لینگویج میں بول رہا، کتاب میں لکھا ہوا نہیں ہے. انہوں نے مقصد وہی ہے. انہوں نے کہا، اس اللہ کے اس بندے نے کہا کہ اے ابراہیم میں فری نہیں پڑھتا، تم دو گے کیا اگر میں پڑھوں گا تو؟ انہوں نے کہا تجھے کیا چاہیے، کیا دو گے؟ پوچھا کیا دو گے؟ تو کہا مثال کی طور پہ میرے پاس 100 گوڈز اور شیپس اور بکریاں، میں 25% آپ کو دے دوں گا. اس نے کہا ٹھیک ہے. پھر اس نے پکارا سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح. نبی ابراہیم was so happy, so excited, he got strength. یہ چیز ہے یار، اللہ کے نام کی تسبیح پڑھو گے نا، یہ معصومین کا طریقہ میرا مولا پڑھتا تھا. محبت علی کے بعد ہے سب، ولایت امیر المومنین کے بعد ہی ہے سب. تو ولایت امیر المومنین میں کبھی کمپرومائز نہیں کرنا، یہ یاد رکھو. نو کمپرومائز ان ولایت امیر المومنین. عزاداری حسین میں بھی کوئی کمپرومائز نہیں کرنا.